السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق درجہ چہارم زینہ اردو کا ہمدردی پڑھا۔ سبق ہو یا نثر یا نظم، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں درکار ہوتے ہیں، جن کے معنی ہمیں نہیں آتے، اور ہر سبق و نظم کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے جوابات درکار ہوتے ہیں۔ مشق ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سبق بچوں نے پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے یا نہیں سنا، کیا وہ کیے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا ان میں جو چنیدہ باتیں یا جو اہم نقاط ہیں سبق کے، جو سوال کے روپ میں ان سے پوچھے جا رہے ہیں یا سوال کے طرز میں ان سے پوچھے جا رہے ہیں، وہ ان کے جوابات دینے کے قابل ہیں یا نہیں۔ تو چلتے ہیں الفاظ، معنی اور مشق کی طرف۔ مشکل الفاظ کے معنی: مرکب، کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی چیز، حرج ہونا، نقصان ہونا، اطمینان، سکون، آرام، بلا معاوضہ، بغیر پیسوں کے، چکنا، محتاط، چاروں طرف نظر رکھنے والا، پیکر، مجسمہ، سراپا، جسم، قابل تقلید، پیروی کرنے کے قابل، صلاحیت، خوبی۔ چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات جو ہے وہ ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، ہمدردی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ ب، احمد عادل صاحب کے گھر کیوں جاتا تھا؟ ان کے معذور بچے کے ساتھ کھیلتا اور کچھ وقت گزارتا تھا۔ جیم، اسد کیوں پریشان تھا؟ اسد اپنے سائنس کے نوٹس گم کر بیٹھا، اس لیے پریشان تھا۔ دال، پرنسپل صاحب نے احمد کی حوصلہ افزائی کیسے کی؟ ایوارڈ اور 5000 روپے بطور نقد انعام دے کر۔ ہے، اسد کیوں خوش تھا؟ اسد اس لیے خوش تھا کہ نوٹس گم کرنے کے باوجود احمد کے مدد کرنے سے وہ دوسری پوزیشن پر آ گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہمدردی مرکب ہے 2 لفظوں کا، 3 لفظوں کا، 4 لفظوں کا، 5 لفظوں کا۔ درست جواب ہے 2 لفظوں کا۔ ب، احمد کہانی سنا رہا تھا بوڑھے آدمی کو، معذور لڑکے کو، معذور لڑکی کو، بوڑھی عورت کو۔ درست جواب ہے معذور لڑکے کو۔ جیم، اسکول میں وقفے کے دوران میں احمد بچوں کو پڑھاتا تھا اردو، انگریزی، حساب اور سائنس۔ درست جواب ہے حساب اور سائنس۔ دال، رات کے وقت دروازے پر دستک دی، اسد نے، حامد نے، جواد نے، عادل صاحب نے۔ درست جواب ہے اسد نے۔ ہے، احمد نے اسد کو نوٹس دیے اردو کے، اسلامیات کے، سائنس کے، حساب کے۔ درست جواب ہے سائنس کے۔ واو، احمد نے جماعت میں پوزیشن حاصل کی، تیسری، پہلی، دوسری، چوتھی۔ درست جواب ہے پہلی۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، ہمدردی 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، غلط۔ ب، احمد عادل صاحب کے گھر جاتا تھا، درست۔ جیم، احمد غریب بچوں کو بلا معاوضہ ٹیوشن نہیں پڑھاتا تھا، غلط۔ دال، احمد محلے کے مسائل حل کرنے میں مدد کرتا تھا، درست۔ ہے، اسد کو اسکول کے بہترین طالب علم کا انعام دیا گیا، غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق ہمدردی کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد درست ترتیب اور لب و لہجے سے سبق کے اہم نکات ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے اس سرگرمی کو جو ہے عملی طور پر کروائیں، بچوں کو جو ہے گروہی صورت میں سبق پڑھنے کے لیے کہیں اور ان کے اہم نکات جو ہے وہ لکھنے کے لیے کہیں، تاکہ یہ جج کر سکیں یا پہچان سکیں کہ کس بچے نے کتنے اہم نکات جو ہے وہ کاپی پہ لکھے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی اردو ہندسی گنتی کے سامنے لفظی گنتی لکھیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ ایک جانب اردو ہندسی اور دوسری جانب جو ہے وہ لفظی گنتی لکھیں، تاکہ بچوں کو پہچان سکے اور انہیں ان کی ترتیب اور ان کی شکل جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ 1 2 3 کس طرح لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق ہمدردی کے آخری 2 پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ گروہی صورت میں اساتذہ کرام جو ہے وہ سبق پڑھنے کے لیے بچوں سے کہیں
اور پھر فردن فردن ہر بچے کو کھڑے کر کے ایک ایک پیراگراف جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھنے کے لیے کہیں، تاکہ بچوں میں اعتماد پیدا ہو سکے اور تلفظ کی درستی بھی ہو سکے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے الفاظ پر اعراب لگا کر معنی واضح کریں اور جملے کاپی میں لکھیں۔ اعراب لگانے سے اگرچہ املا ایک جیسا ہی ہو، لیکن اعراب لگانے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر الفاظ لکھ کر ان پر اعراب لگا کر بتلائیں کہ ان کے کیا معنی بنتے ہیں اور اعراب کس طرح لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور جیسے یہاں پہ الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ ہے ایک طرح سے ہے دھن۔ اب اس پہ اگر دھن اور دھن دو مختلف معنی بن جائیں گے، ملک، ملک، عالم، عالم، سحر، سحر، مسلم، مسلم، طور، طور۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے جملے کاپی میں لکھ کر تذکیر و تانیث واضح کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے ان الفاظ کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور یہ بتلائیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ علم صرف سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے یا فعل ہے۔ تو یہ تختہ لکھائی پر جو ہے اچھے طریقے سے سمجھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ جیسے یہاں پہ آسمان، ثواب، نظم، رحمت اور عدل۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور کہانی کے اجزاء، آغاز، عروج اور اختتام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے تختہ لکھائی پر کہانی لکھیں جس میں آغاز یا تمہید اور اس کے بعد اس کا عروج اور پھر اختتامیہ بھی ہو، تاکہ بچوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ایک کہانی کس انداز میں لکھی جاتی ہے، اس کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل کیسے بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کا اختتام کیسے اور کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، بچوں کے رسائل یا اخبارات سے اپنے پسند کی کوئی تحریر منتخب کریں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ جتنا سبق ہم نے پڑھے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کون سے سوالات جو ہے وہ سمجھے ہیں اور ان کو سے ہم نے علم حاصل کیا ہے اور کون سے سبق پڑھ کر ہم نے کیا کچھ اس سے اخذ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے الفاظ کو غور سے سنیں اور درست تلفظ کو بلند آواز میں پڑھ کر سنائیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن پر جو ہے مختلف اعراب لگائے گئے ہیں اور ان میں کون سا درست ہے تلفظ جس پر جو ہے وہ درست اعراب لگائے گئے ہیں، جیسے جالوس، جلوس، جلوس۔ اب اس میں درست ہے جلوس۔ مسافر، 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 درست ہے مسافر۔ حساب، 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 درست ہے حساب۔ مختلف، 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 تو درست ہے مختلف۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ اپنی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ چند جملوں میں بتلائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے صفائی کے بارے میں چند جملے جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ کاپی پر نقل کریں اور پھر دوسرے دن جو ہے ان کو چیک کریں اور مزید دیکھیں کہ اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے، یا وہ اپنے طور پر کہ جو ہے وہ صفائی کے بارے میں کون سے جملے لکھ کر لے کر آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق عظیم بادشاہ کے اہم نکات سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے اس سوال کو سننے کے لیے پہلے جو ہے وہ بچوں کو عظیم بادشاہ سبق جو ہے دہرانے کے لیے کہیں اور پڑھنے کے لیے کہیں، پھر اس کے بعد اہم نکات ان سے پوچھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں اپنی پسندیدہ حکایت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ طلباء کو جو ہے وہ پورا سبق جو ہے وہ دوبارہ جو ہے بلند آواز سے جو ہے پڑھنے کے لیے کہیں اور ہر ایک بچے کو جو ہے الگ الگ جو ہے پیراگراف پڑھنے کے لیے کہیں، تاکہ ان میں جو ہے ایک تو اعتماد پیدا ہو جائے پڑھنے کے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا، اور دوسری جو ہے وہ بات پوری توجہ کے ساتھ سمجھ بھی سکیں اور پھر اپنے پسند کا اظہار بھی کر سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے سابقوں کی مدد سے 3 نئے الفاظ بنا کر کاپی میں لکھیں۔ سابقے الفاظ کے ساتھ مل کر جو ہے بامعنی الفاظ بنا دیتے ہیں اور اس کے معنی میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو اساتذہ کرام جو ہے ان سابقوں کو جو ہے وہ ایک طرف لکھ کر اور ان سے نئے الفاظ بنا کر بچوں کو سمجھائیں اور انہیں کاپی پہ لکھوائیں تاکہ بچوں میں یہ جو ہے وہ سابقوں کے ساتھ الفاظ بنانے کا جو ہے طریقہ کار آ سکے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے جملوں میں سے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور ان کے ہم معنی یعنی مترادف الفاظ بھی لکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ ہم معنی الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں۔ اس تالے کی چابی کہاں ہے، اس تالے کی کنجی کہاں ہے، ہمیں کسی کے لیے دل میں
بغض نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اناد یا کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں ظالم کے جبر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، یعنی ہمیں ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ تعالی ہمارے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنے دوست کے نام خط کاپی میں لکھیں جس میں اسے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ خط لکھ کر سمجھائیں بچوں کو کہ خط کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے، القابات کہاں لکھے جاتے ہیں اور آداب کہاں لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد تفصیل یا نفس مضمون جو ہے وہ کہاں لکھا جاتا ہے، کیسے اس کو آغاز کیا جاتا ہے اور اس کا اختتام کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ بچوں کو یہ خط لکھنے کا طریقہ کار بھی آ سکے۔ سوال نمبر 8، وطن سے محبت کے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ کاپی میں لکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔